نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما بکم من نعمت فمن اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ بلا تاخیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی گنتی ہی نہیں اتنے کرم تیرے ہیں، مجھ گنہگار پہ جو شاہ امم تیرے ہیں۔ آج بھی رحمت غفار ندا دیتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میں اس پرمسرت موقع پر سب سے پہلے اپنے والدین کریمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص مجھے آج اس مرتبے پر، اس منصب پر پہنچانے میں جنہوں نے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے، یعنی میری مراد میرے اساتذہ کرام، خواہ وہ بقوا درگاہ کی سرزمین پر رہ کر حضرت علامہ الحاج مشتاق احمد صاحب قبلہ کی کرائی گئی رسم بسم اللہ خوانی ہو، یا دارالعلوم اہل سنت انور رضا گورا چوکی میں بٹھا کر ناظرہ مکمل کروایا گیا ہو، یا دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں حفظ کی تعلیم مکمل کرائی گئی ہو، یا دارالعلوم غوثیہ حضوریہ سریہ شریف اعظم گڑھ میں اعدادیہ تا رابعہ تک میری تعلیم کو مکمل کروانے میں ہمارے اساتذہ نے جو کردار ادا کیا ہو، میں اپنے جملہ اساتذہ کرام کا بہت ہی دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر آج ہم نے جو کچھ بولنا سیکھا ہے وہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنے اساتذہ ہی کے ذریعے سے بولنا سیکھا ہے، اور ایسے مواقع پر ہم اپنے اساتذہ کو اگر فراموش کریں تو یہ قابل قبول باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور میں تو بالخصوص یہ کہوں گا کہ اگر میں آج اس موقع پر اپنے اساتذہ کا شکر گزار ہوں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ میں رہتی دنیا تک اپنے اساتذہ کا اگر شکر گزار رہا تو یہ میرے لیے لائق کمال کی بات ہے۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے اپنے اساتذہ کا وفادار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قوم و ملت کے درمیان رہ کر مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و ارشاد کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اس آبادی کے جملہ مسلمانان اہل سنت کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کی طرف سے ہمیشہ یہ حوصلہ افزائیاں رہیں اور ان کے کلمات خیر رہیں کہ آپ علم دین حاصل کریں، اس لیے کہ آپ سے اس آبادی کو بڑی امیدیں ہیں، بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا، لاک ڈاؤن کا وقت تھا، میں نے ارادہ بدل دیا، میں نے کہا کہ میں اب نہیں پڑھوں گا۔ تقریباً 1-1.5 مہینہ گزر گیا، عید کے بعد میں مدرسہ نہیں گیا، لیکن میرے گھر کے لوگوں کی، میرے مشفق لوگوں کی بے رخی نے مجھے اس بات پر پھر سے مائل کر دیا کہ نہیں، مجھے لوٹ کر پھر سے ادارے کی طرف جانا چاہیے اور مجھے علم حاصل کرنا چاہیے، اور ان کی محبتیں رہی، ہمارے اساتذہ کرام کی شفقتیں رہی کہ آج میں اس منصب پر پہنچا، اس مرتبے پر پہنچا کہ میں نے بہت کچھ آپ کے سامنے سنایا بھی، اور الحمدللہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی اور دارالعلوم غوثیہ حضوریہ خانقاہ سریہ شریف اعظم گڑھ اور دارالعلوم اہل سنت انور رضا گورا چوکی کے اساتذہ کرام کی بے پناہ محبتیں رہی، بے پناہ محبتیں رہی، اور بالخصوص استاد محترم حضرت علامہ کمال احمد صاحب قبلہ علیمی کی محبتیں رہی کہ انہوں نے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کی درسگاہ میں ایک ایسا جذبہ ہمارے اندر عطا کیا، ایک ایسا جذبہ عطا کیا کہ تقریر تو ہر کوئی کر لیتا ہے، تقریر تو بہتیرے کر لیتے ہیں، مگر تصنیف تمہاری ایسی چیز ہے، یہ ایسی کاوش ہوا کرتی ہے کہ اگر تم دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤ گے تب بھی تمہاری تحریریں تمہارے لیے گواہی دیتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور استاد محترم کے اس جملے کو میں نے اپنے دل میں نقش کر لیا، اور میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کہ سالانہ جلسے دستار بندی کے موقع پر میں اپنی دستار بندی کے دعوت نامے میں اگر کسی کو کچھ دوں گا تو وہ کوئی اور تحفہ نہیں بلکہ میں اپنے قلمی کاوش کو لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور میں نے حالات کے
کے اعتبار سے مذہب اسلام اور بانی اسلام کی ذات مقدسہ پر جو حملے ہو رہے ہیں، اسلام کی شبیہ کو داغدار کرنے کی جو ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، ان ناپاک کوششوں کا پردہ فاش کرتے ہوئے میں نے اپنے قلمی کاوش کے ذریعے سے ایک رسالہ مرتب کیا۔ تمام تر مصروفیات کے باوجود حضرت علامہ کمال احمد علیمی نے اس کتاب کی تصحیح فرمائی اور دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے اسٹیج پر اس کتاب کا رسم اجرا ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان اساتذہ کرام کی اور جملہ علماء اہل سنت کی دعائیں ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھیں اور مجھے دین متین کی سچی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اگر میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر ملے گی روشنی تو لے کر آؤں گا چراغ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔